ناظرین، ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عدیل کو بہت جلد یہ احساس ہونے والا ہے کہ دولت، شہرت اور مرتبے کی لالچ میں آ کر اس نے رباب سے شادی تو کر لی ہے، لیکن یہ شادی اس کے لیے وبال جان بننے والی ہے، جبکہ شرجینا اور مصطفیٰ کی شادی جو محض مجبوری کے تحت ہوئی ہے، آگے چل کے خوشیوں بھری زندگی میں بدلنے والی ہے۔ فی الحال تو مصطفیٰ کی ماں کو یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ میرے شوہر نے اس شرجینا کی وجہ سے، جو کہ ایک غیر لڑکی ہے، اپنے سگے بیٹے عدیل کو گھر سے نکال دیا ہے۔ سارا مسئلہ تو دراصل پیسے کا ہے، چونکہ عدیل کی جاب اچھی تھی اور اپنی ماں کو اچھی خاصی اماؤنٹ ہر مہینے ہاتھ پہ پکڑایا کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ مصطفیٰ ہے جو کہ نکما اور نکھٹو ہے، سارا دن سو کے گزارتا ہے اور ساری رات آوارہ گردی میں یا پھر گیمز کھیل کے گزارتا ہے۔ چلو بیٹا ہے، اس کو تو ماں باپ جیسے کیسے پال ہی رہے تھے، لیکن اب اس نکمے کی بیوی بھی گھر پہ آ گئی ہے تو ظاہر ہے اس کا خرچہ بھی تو مصطفیٰ کے ماں باپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ غصہ تو شرجینا کی ساس کو اس پر تب آتا ہے جب عدیل اچانک اپنی ماں سے ملنے آتا ہے، جبکہ اس کے فادر جب عدیل کو گھر میں دیکھتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے گھر میں تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی، اور اسے صاف طور پہ سنا دیتے ہیں کہ یہ جو دروازے کے باہر تم نے اپنی 2 کروڑ کی گاڑی لا کے کھڑی کی ہے نا، اس سے کسی اور کو متاثر کرنا، اور جس دن سے تم نے اپنے باپ کی حکم عدولی کر کے اس امیر زادی کا انتخاب کیا ہے، اس کے بعد سے ہمارا تم سے ہر طرح کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج کے بعد میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ اب عدیل نے آتے ساتھ جو اپنی ماں کو 5 لاکھ کا چیک دیا تھا تاکہ وہ گھر کا خرچ کر سکے، اس کے فادر جب وہ چیک دیکھتے ہیں تو اٹھا کر توڑ مروڑ کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس امیر زادی کے پیسے ہم پہ لگانے کی کوشش کرنا۔ عدیل کی ماں تو واویلا مچاتی ہے کہ میرا بیٹا گھر آیا ہے، آپ اس طرح سے اسے گھر سے نہیں نکال سکتے، تو اس کا شوہر اسے صاف طور پہ سنا دیتا ہے کہ گھر میرا ہے اور میں جسے چاہوں گھر میں آنے دوں، جسے چاہوں گھر سے نکال دوں۔ عدیل کو تو بہت بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، گھر سے جاتے ہوئے اپنی ماں سے بہرحال کہہ جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اور فوراً ہی گھر سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف شرجینا الگ اداس بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ عدیل نے آتے ساتھ ہی جو اس پر طنز ماری ہے کہ کہاں تو تم میرے جیسے ہینڈسم، سکسیسفل اور انٹیلیجنٹ آدمی سے شادی کی خواہش مند تھی، اور کہاں اب مصطفیٰ جیسے نکمے نکٹھو آدمی سے شادی کر کے بیٹھی ہو۔ شرجینا نے اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے مصطفیٰ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن اب وہ اپنی زندگی کی طرف سے بہت ہی ہوپ لیس ہو چکی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا اب باقی کی پوری زندگی مجھے انہی تانوں مینوں کے ساتھ گزارنی پڑے گی، اور کیا مصطفیٰ ایسا ہی رہے گا جس میں ذرا بھی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے، بچوں کی طرح ساری رات گیمز کھیلتے گزار دیتا ہے۔ اب شرجینا کے دل میں مصطفیٰ کے لیے 2 اپوزٹ فیلنگز چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک طرف تو اسے مصطفیٰ سے بہت ہی تپ چڑھتی ہے کہ کس قدر نکما نکٹھو ہونے کے ساتھ ساتھ لاپرواہ ہے، جوتے ادھر سے ادھر پھینک دیتا ہے، چیزیں ترتیب سے نہیں رکھتا اور بالکل بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اسے مصطفیٰ اچھا بھی لگنے لگا ہے کہ جو شرجینا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ کام کر رہی ہے تو ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے، جب اس کی کمر میں درد تھا تو مصطفیٰ کو یاد تھا اور آتے ہوئے وہ اس کے لیے بام لے کر آیا، اسی طرح اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تو شرجینا مصطفیٰ سے اس وقت امپریس ہوتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ کالج سے تو مصطفیٰ ڈراپ آؤٹ ہے، لیکن اس کی کوڈنگ اس قدر زبردست ہے کہ کالج کا ٹاپر بھی شاید ایسی کوڈنگ نہ کر سکے، ایسی گیمز اور ایپس دنوں میں جنریٹ کر لیتا ہے، اور بڑی بڑی کمپنیز خود مصطفیٰ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں ان ایپس اور گیمز کو بنوانے کے لیے، اور مصطفیٰ جسے اپنی اس ایبیلٹی کا پتہ ہی نہیں، محض تھوڑے سے معاوضے میں اتنی زبردست گیمز بنا کے ان کمپنیز کو دے دیتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ پروفٹ کماتی ہیں۔ تو شرجینا مصطفیٰ سے بات کرنے کا سوچتی ہے کہ جب تمہارا انٹرسٹ یہ ہے اور تمہارا اس میں اتنا زبردست نالج بھی ہے تو تم اسی کو اپنا کیریئر کیوں نہیں بناتے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ بھائی میں تو بہت درویش قسم کا انسان ہوں
اور میں کبھی اپنے آنے والے 3 سال 5 سال 10 سال کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو آج میں جینے والا انسان ہوں۔ یہ جو کیریئر اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عدیل بھائی جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ شرجینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ، جو گیمز تم دوسری کمپنیز کو بنا کے دیتے ہو جس سے وہ پتہ نہیں کتنا پروفٹ کماتی ہیں، اگر تم اپنی کمپنی بنا لو تو سوچو کہ تم کہاں سے کہاں جا سکتے ہو۔ ابھی فی الحال تو مصطفیٰ شرجینہ کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا ہے، لیکن آگے چل کے آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو ریئلائز ہوگا کہ وہ جو زندگی گزار رہا ہے لا ابالی سی، اس میں محض ذلت ہے۔ اپنی ذلت تو وہ برداشت کرتا ہی آیا ہے، لیکن آگے چل کے جب اسے شرجینہ سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ شرجینہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور مصطفیٰ کے دل میں بھی شرجینہ کے لیے محبت کے جذبے بیدار ہونا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ جب شرجینہ کے لیے بام لاتا ہے تو شرجینہ بے خبر سو رہی ہوتی ہے، بال ماتھے پر پڑے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کو وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ آگے بڑھ کر ابھی اس کے ماتھے سے بال ہٹانے ہی لگتا ہے کہ شرجینہ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً بکھلا کے کہتا ہے کہ میں تو اپنا چارجر اٹھا رہا تھا۔ اور شرجینہ، جو کہ شادی کے شروع دن سے ہی صوفے پہ سوتی آئی ہے، اب جب مصطفیٰ دیکھتا ہے کہ اس کی کمر میں درد ہے تو اسے تاکید کرتا ہے کہ آج کے بعد تم بیڈ پہ سوؤ گی اور میں صوفے پہ سوؤں گا، کیونکہ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جناب شرجینہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے BS میں پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ اس کی بہن مسلسل اسے کالز کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ وہ کسی کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ تو آخر میں رامین مصطفیٰ کو ہی کال کر کے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے شرجینہ آپی کا رزلٹ آ گیا ہے اور انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ مصطفیٰ کو تو یہ سنتے ہی حیرت کے ساتھ ساتھ بھرپور خوشی بھی ہوتی ہے کہ شرجینہ کس قدر انٹیلیجنٹ لڑکی ہے۔ فوراً جا کے اسے موبائل پکڑاتا ہے اور یہ خبر بھی سناتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ شرجینہ کے چہرے پر تو ذرا برابر بھی خوشی کے آثار نظر نہیں آئے اتنی بڑی خبر کو سن کر۔ تو مصطفیٰ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید سارا دن گھر کے کام کاج کے بعد، جبکہ اس کے بعد بھی میری ماں شرجینہ میں نقص ہی نکالتی رہتی ہے، تو شرجینہ کے دل نے شاید خوشی کو محسوس کرنا بالکل ہی بند کر دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ آج تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، آج ہم سارا دن باہر گزاریں گے۔ اسے بائک پر گھماتا ہے، پھراتا ہے، کھانے کھلاتا ہے اور بارش میں دونوں مل کے نہاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اندر کے بچے کو کبھی بھی مرنے نہیں دینا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف عدیل کی زندگی تو سمجھو برباد ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ کتنے دن سے رباب نوٹ کر رہی ہے کہ اس کا منہ سوجا ہی رہتا ہے، اور پھر یہ کہ مجھے بتائے بغیر یہ اپنے گھر بھی گیا تھا۔ تو پہلے تو وہ اس کے نخرے اٹھاتی ہے، لیکن آخر کار عدیل سے کہہ ہی دیتی ہے کہ میں نوٹ کر رہی ہوں، تمہارا موڈ اسی دن سے خراب ہے جب سے تم نے شرجینہ کو مصطفیٰ کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو عدیل فوراً اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی میرا شرجینہ سے اب نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی واسطہ۔ تو رباب کہتی ہے کہ اچھا، اسی لیے تم نے اگلے ہی دن اپنی ماں کو فون کھڑکا دیا تھا اور مجھ سے پوچھے بغیر اپنے گھر پہنچ گئے تھے ملنے۔ میری بات کان کھول کے سن لو کہ اگر مجھے بتائے بغیر یا میری اجازت کے بغیر کچھ بھی کیا جائے تو مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں آتی۔ میں تمہاری یہ پہلی غلطی آخری سمجھ کے معاف کر رہی ہوں، لیکن آج کے بعد تم مجھے بتائے بغیر نہ کہیں جا سکتے ہو اور نہ کسی سے مل سکتے ہو۔ تو ناظرین، عدیل کو تو اب پتہ چلے گا، جو خود کو بہت ہی بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، کہ اس کی بیوی اسے ایک ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی۔ تو آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ شرجینہ کے موٹیویٹ کرنے پر مصطفیٰ ایک دن سکسیسفل انسان بن کے سامنے آئے اور یہ عدیل بیچارہ پچھتاتا ہی رہ جائے کہ میں نے شرجینہ جیسے ہیرے کو کھو دیا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔